بہن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ بھائیوں کی شان، مان اور ان سے بلا حساب و کتاب محبت کرنے والی ایسی مخلوق ہے جو اپنے پیار کا سودا نہیں کرتی، اپنی محبت میں سود و زیاں کا حساب نہیں رکھتی۔ اس کی محبت لازوال اور دائمی ہوتی ہے۔ بھائیوں کے تئیں بہنوں کی محبت ایسی واضح، شفاف، بناوٹ اور دکھاوے سے پاک ہوتی ہے کہ چہرے اور بشرے سے چھلکتے رہتی ہے۔ یہ محبت اس قدر بری، بے تکلف اور بے ساختہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات شوہر کے لیے باعث رشک و حسد بن جاتی ہے۔ بہن عمر کے کسی بھی مرحلے میں پہنچ جائے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، بھائی کی محبت سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہو سکتی۔ در حقیقت بھائی اس کا مان اور قابل فخر اثاثہ ہوتا ہے جس پر وہ ہمیشہ ناز کرتی ہے اور اسے اپنا سرمایہ حیات سمجھتی ہے۔ زندگی کی سنت ہی کچھ ایسی ہے کہ بھائی بہن ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زندگی کی برہم مصروفیات انہیں ایک دوسرے سے دور کیے رہتی ہے، مگر جب بھی کبھی ایک بھائی اپنی بہن کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اس سراپا محبت کو سراپا انتظار پاتا ہے۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی ہے، اس کی مسرت قابل دید ہوتی ہے۔ خوشی اور مسرت سے وہ جھومنے لگتی ہے، سرور و سعادت کے شدید احساس سے اس کا رواں رواں لرزنے لگتا ہے اور خوشی کے بوجھ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگتی ہیں۔ بے پناہ محبت کی اسیر یہ بہنیں بھائیوں کے گھروں کو اپنا گھر اور ان کے ساز و سامان کو اپنا ساز و سامان سمجھتی ہیں۔ گھر اگر آبائی نہ ہو تب بھی محبت کا یہ شعور ان کے یہاں اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اور اس کی کل کائنات انہیں اپنی نظر آتی ہے۔ جو چیز پسند آ گئی اٹھا لیا، جو چیز بھلی لگی بلا تردد مانگ لیا۔ اور یہ کسی لالچ اور طمع کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ دراصل یہ اس لازوال اور قلزمی محبت کا عین رد عمل ہوتا ہے جو وہ اپنے بھائیوں کے تئیں اپنے دلوں میں رکھتی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی اپنی محبت کے زیر تسلط سمجھتی ہے۔ ایک عظیم شخصیت اور دانا انسان اپنے بعض بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹا، ہمارے بعد تمہاری بہنیں تمہارے گھر آئیں گی۔ بہنیں بڑی لطیف اور بھولی ہوتی ہیں، محبت کا دریا ان کے سینوں میں بہتا رہتا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز طلب کریں، انہیں گھر کی کوئی بھی چیز پسند آ جائے تو کبھی انکار نہ کرنا، نہ اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری بہن کو گھر کا جھاڑو پسند آ جائے گا تو وہ اسے لے لے گی، تمہیں کبھی ناگوار نہ لگے، خوشی سے دے دینا۔ یہ بہنیں دراصل تمہارے گھر کو اپنا گھر اور تمہارے سامان کو اپنا سامان سمجھتی ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں فیملی سے مربوط رکھتی ہیں اور محبت کا سفینے کو جاری رکھتی ہیں۔ سو اس میں کوئی کوتاہی نہ کرنا اور اپنی سرد مہری سے ان تعلقات پر برف نہ جمنے دینا۔ بنی نوع انسان کے عجیب رویوں میں سے ایک رویہ جو بہت کھٹکتا ہے وہ یہ کہ عموماً دیکھا جاتا ہے اگر بہن مالدار اور بھائی غریب ہے تو بہن کا تعاون بھائی تک ضرور پہنچتا ہے۔ صلہ رحمی کے اصول و ضوابط اور اس کے تقاضے وہ بخوبی نبھاتی ہے، جبکہ وہ کسی اور کے زیر تسلط ہوتی ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر بھائی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور بہن غربت کا شکار یا آزمائش میں مبتلا ہے تو دنیا کے ہنگامے ایک بھائی کو صلہ رحمی کے آداب حقوق اس قدر بجانے کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ بظاہر وہ خود مختار اور اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت الہی نے سگی بہن کی نعمت سے محروم کر رکھا تھا، مگر آپ کی رضائی بہنیں تھیں، انہیں میں ایک شیمہ بنت حارث بھی تھی۔ آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، دونوں کا بچپن سعد گزرا تھا۔ شیمہ نے آپ کو ایک بہن کی طرح کھلایا پلایا تھا، دونوں میں بڑی محبت تھی۔ کسی دن شیمہ آپ کو پیٹھ پر لیے ہوئے تھی، آپ نے ان کو دانت کاٹ لیا۔ آپ کا یہ دانت کاٹنا بھی ایک لمبے زمانے کے بعد شیمہ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔ فتح مکہ کے بعد جب حوازن سے جنگ ہوئی تو قیدیوں میں شیمہ بھی شامل تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی کیا نشانی؟ انہوں نے کہا وہ دانت جو آپ نے میری پیٹھ میں کاٹا تھا جب میں آپ کو اپنی پیٹھ پر لیے ہوئی تھی۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔
بنی سعد میں گزرے ہوئے لڑکپن کی حسین یادیں تازہ ہو گئی. آپ اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں گلے لگایا اور اپنی چادر بچھا کر اپنی مبارک اور عظیم جگہ پر ان کو بٹھا دیا. سارے کام چھوڑ کر ان کا حال چال دریافت کرنے لگے. پھر کہا شیماء، اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو تم میری بہن ہو، تم سے میرا زندگی اور موت کا رشتہ ہے، اور اگر اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہو تو تمہاری مرضی. جب انہوں نے واپس اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کی غایت درجہ تکریم کرتے ہوئے خوب نوازا اور بہت سارا ساز و سامان اور اونٹ کا پورا ایک ریوڑ دے کر انہیں روانہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ان کی وجہ سے بنی سعد کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں ماں ساز و سامان واپس جانے دیا. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت اور ایک بہن کی اعلیٰ زوال اور بے غرض محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک بھائی اس محبت کی پوری طرح قدر کرے اور اس کی دنیاوی مشغولیات اس محبت کی حرارت کو ٹھنڈی نہ پڑنے دے. اس کا سرد رویہ ان گرم تعلقات پر برف نہ جمنے دے اور اس کی سرد مہری اس دریائے محبت کی روانی کو پرسکون نہ کر دے، اور نہ ہی اس کے خشک اور سخت معاملات اس بحر محبت کو خشکی میں تبدیل کر دے. ضروری ہے کہ اسے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی بھرپور عزت دی جائے، اور اس کا وہ گھر جہاں اس نے اپنے ماں باپ کے سائے شفقت میں اپنی عمر گزاری ہے، اسے اس کے لیے کبھی اجنبی نہ بننے دیا جائے. اسے بھرپور مان سمان دیا جائے اور ہمیشہ اس کے اصل گھر کا اہم رکن سمجھا جائے. کتنے محروم ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا کے مختصر راستے میں پڑے چند سنگریزے ایسے حسین رشتوں سے مشغول کر دیتے ہیں. کتنے قابل رحم ہیں وہ افراد جو اس حقیر دنیا کی خاطر ایسے مبارک اور باسعادت رشتوں سے کٹ جاتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ہم خوشیوں کو ان کی جگہ نہیں تلاش کرتے، بلکہ کہیں اور تلاش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں نہ تو خوشی ملتی ہے، نہ ہی رشتے.